شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ کو میرے چینل اسلامی لاجی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان و تقوی کے ساتھ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ایک سچا سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی۔ آج کے واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ آج کا واقعہ ہندو اور مسلمان کے ایک زمین کے ٹکڑے کا ہے جس پر قبضہ ہوا تھا۔ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوا اور کس کے حق میں ہوا، یہ زمین کس کے پاس آئی، آج کا سبق آموز سچا واقعہ اسی بات پر ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سارنگپور ضلع کاندھلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے کہ یہ ٹکڑا ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ ہندوؤں نے جب سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس ٹکڑے کے اوپر اپنا مندر بنائیں گے۔ اب بات جو تھی وہ دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح و صفائی کا پہلو نکالے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں؟ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے، تو آپ ہمیں وہ زمین دے دیجئے گا۔ جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریق اس بات پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی، اگلی پیشی اس دن کی ہوگی اور اس دن میں اس شخص کو بھی بلوا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو قاضی بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا کہ جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت کا پتہ تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس پر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا جب ملکیت ان کی ہے تو جو وہ چاہے وہ کرے، گھر بنائے یا مندر بنائے، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا
آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی سچی بات کا یہ اثر ہوا کہ ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی۔ کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی، ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔